أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ ہم لوگ جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں یا جو بھی دینی کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم مخلص بنیں اور ہم للہیت پیدا کریں، جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے کریں۔ محترم حضرات، اور حضرت مولانا نے مدارس کے قیام کے اوپر جو لوگوں کی توجہ دلائی ہے وہ بالکل ضروری اور اہم ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر اللہ کے فرمان کو سیکھنا ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنا ہے، ان کے الفاظ کی تشریح و توضیح کو سیکھنا ہے، تو یقین مانیے کہ ان مدارس کا رخ کرنا پڑے گا، مدارس کے طلباء کی معیت حاصل کرنی ہوگی، مدارس کے علماء کے ساتھ میل جول کرنا ہوگا، مدارس کے علماء کی مجلس میں شرکت کرنی ہوگی، مدارس کے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جب جا کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، فرامین کو، ان کے اقوال کو، ان کی سیرت طیبہ کو، ان کے کردار کو پہچانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ جو دنیا میں سب سے پہلا استاد رب العالمین تھا، سب سے پہلا شاگرد رحمت للعالمین تھا، سب سے پہلی کتاب ہدی للعالمین تھی، سب سے پہلا مدرسہ غار حرا تھا، اور جو جس کے واسطے سے قرآن کریم اور علوم کو بھیجا گیا وہ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ مدرسے کی کڑی آگے بڑھتی ہے، مکہ کے تنہا فردن یہ مدرسہ قیام وجود میں آتا ہے، ہر گھر کے اندر ایک مدرسہ قائم ہوتا ہے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو مدینہ کے اندر صفا چبوترے کے اوپر ایک مدرسے کا قیام باضابطہ عمل میں آتا ہے، اسی مدرسے کے شاگرد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی مدرسے کے شاگرد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر یہ مدرسے کی کڑی آگے بڑھتی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام کے تمام صحابہ استاذ بنے۔ پھر یہ مدرسے کی کڑی آگے بڑھتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام شافعی، گویا کہ اس طریقے سے یہ مدرسے کا باضابطہ طور پر سلسلہ چلتا گیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدارس کو منہدم کر کے، مساجد کو منہدم کر کے ہم مدارس کے وجود کو مٹا دیں گے، مساجد کے وجود کو مٹا دیں گے، اسلام کا بول بالا ختم کر دیں گے۔ یاد رکھیے، یہ مدارس کسی چہار دیواری کا نام نہیں، یہ مدارس عمارتوں اور اینٹ اور مٹی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تو یہ سکھایا ہے کہ ایک چٹائی بچھا دو، ایک استاذ کو رکھ دو، ایک شاگرد کو رکھ دو، مدرسہ تیار ہو گیا۔ تم کتنے مدارس منہدم کرو گے؟ ہم ہر گھر کے اندر مدارس پیدا کریں گے۔ محترم حضرات، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمیں نماز سکھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو قرآن کا علوم دینے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حدیث اور تفسیر اور فقہ پڑھانے والا کوئی موجود نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اسلامی شریعت، اسلامی علوم عقلیہ، علوم فقہیہ، علوم شرعیہ کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ مدارس کے کردار کے اوپر سوال کرتے ہو اور مدارس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو اور مدارس کے طلباء کو کمتر سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، یہ طلباء دنیا کے اندر بھی اگر امام بن جائے تو اس کے برابر میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، اس کے آگے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، ساری کی ساری دنیا اس طالب علم کے پیچھے نماز ادا کرے گی۔ ارے اس کا تو دنیا کے اندر اتنا مقام ہے کہ تم اسے حافظ قرآن کہہ کے پکارتے ہو۔ جب تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب تمہارے والدین اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو انہی مدرسوں میں جا کر کے اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے تم ان سے دعائیں کرواتے ہو، قرآن پڑھواتے ہو، اور ان مدرسے کے بچوں کو تم کمتر سمجھتے ہو۔ دنیا کے اندر بھی
دنیا کے اندر بھی ان حافظ قرآن بچوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اور آخرت کے اندر جو حافظ قرآن بچوں کو جو خصوصی پیکیج، جو خصوصی گفٹ دیا جائے گا، وہ یہ دیا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، جا تیرے خاندان والوں میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے فیملی کے اندر اگر کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جس کے اوپر آگ واجب ہو چکی ہے، اس کو بلا کر کے لا۔ اس کو اگر جہنم واجب ہو چکی ہے، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ من قرأ القرآن وعمل بها فاستحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه من اہل بیتہ عشرۃ کلہم وجبت علیہم النار، کہ جو قرآن کریم کو پڑھائے، جو قرآن کریم کو سیکھے، جو قرآن کریم کے علوم کو پھیلائے، اللہ تبارک و تعالی اور قرآن کریم کے اندر جو حلال و حرام بیان کی ہے، اس کو حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور 10 ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے، 10 ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے جس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، چھت پر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں ہے کوئی دن اتوار مدرسوں میں، آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، اے مادر وطن کہ ہے مادر وطن معمار مدرسوں میں۔